ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون ولما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، پچھلے درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے چوری کے الزام میں مصر ٹھہرا لیا، اس کی وجہ سے لاوی بھی مصر ٹھہر گیا اور باقی بھائی کنان چلے آئے، آ کر اپنے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کا بیٹا بنیامین چوری کے معاملے میں گرفتار ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے، ان کو یوسف علیہ السلام کی جدائی کی یاد بھی تازہ ہو گئی، پھر لاوی بھی نہیں آیا۔ 3 بچے جب غیر حاضر تھے تو یعقوب علیہ السلام بہت روئے، اتنا روئے جس کی حد انداز نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فرشتہ حضرت جبرائیل امین بھیجا تو اس نے آ کر تسلی بھی دی اور کچھ باتیں سمجھائی بھی صحیح۔ جس طرح فرماتے ہیں کہ نبیوں کی رہنمائی، نبیوں کا استاد خود اللہ ہوتا ہے، ان کی ہدایت اور رہنمائی براہ راست اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو فرشتے نے آ کر پوچھا کہ یعقوب کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا تھا، وہ مجھ سے غائب ہو گیا، پھر اس کا بھائی مجھ سے غائب ہو گیا، تو بہت پریشانی ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ کے اور بیٹے نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہیں، اور بیٹے تو ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ ان سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ اس نے کہا نہیں، وہ میرا بیٹا آئینہ خداوند تھا، میں اس کو اس میں اللہ دیکھتا تھا، اس کے چہرے میں اللہ کو دیکھتا تھا۔ تو فرشتے نے کہا یعقوب علیہ السلام، ساری کائنات اللہ کی توحید کی نشانی ہے، ساری کائنات بتا رہی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اس کا خالق ہے۔ جس چیز میں بھی غور کرو وہ بتاتی ہے اس میں اللہ نظر آتا ہے، آپ غور تو کریں۔ فرشتے نے ایک سوال کیا کہ آپ کے پہلو میں 2 دل ہیں یا 1 دل ہے؟ اس نے کہا 1 دل ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ 1 دل میں تو 1 محبت ٹھہر سکتی ہے، آپ نے اپنے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت کو جگہ دی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ بات تو سچ ہے کہ میں یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتا ہوں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کی محبت سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو یا اس بندے کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے دیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس کو وہاں چھوڑ کر آؤ جہاں مکہ مکرمہ ہے، وادی غیر ذی زرع، جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اسی طرح ایک بات مفسرین کرام نے اور بھی لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی عائشہ صدیقہ سے بہت محبت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ ان پر بہتان لگا، واقع افک آیا، تاکہ آپ کی محبت کو کچھ بریک ہو جائے، تھوڑا سا دل میں کوئی تھوڑا سا آ جائے۔ تو یہ بھی اسی طریقے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا نبی
سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ اور واقعی ایسا بالکل نہیں ہے میرا مقصد کہ یعقوب علیہ السلام کی اللہ سے محبت نہیں تھی، لیکن جس معنی میں اللہ چاہتے تھے ویسی نہیں تھی، یعنی ساری توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی، اپنے بیٹے کی طرف بھی تھی، تو اللہ چاہتے ہیں ساری توجہ میری طرف ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ بیٹے کو دور کر دیا۔ تو یعقوب علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ہاں بھئی آپ نے بات صحیح کہی، تو یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، معذرت کی، یا اللہ اب میں اپنے سارے بچوں کو چھوڑتا ہوں، بس میں آپ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں، میرے لیے سب کچھ تو ہے، بچے تو نے دیے اور تیری عطا ہے، یہ ساری نعمتیں تیری عطا ہے، میرے لیے سب سے اہم تو ہے میرا اللہ۔ جب یہ بات یعقوب علیہ السلام نے کی، اپنے بیٹوں کی محبت کو دل سے نکالا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی فیصلہ فرمایا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو سمجھایا تھا کہ ہمارے ابا نے اپنے اسماعیلوں کی قربانی نہیں دی، ہمارے دادا کو بھی اسماعیل تب لوٹا جب اس نے قربانی دی، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، چھری گردن پہ رکھ دی، جب تیار ہو گئے قربانی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اسماعیل ان کو واپس کر دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہمارے ابا کو بھی یہ قربانی دینی ہوگی، تو یعقوب علیہ السلام نے یہ قربانی دی یوسف علیہ السلام کی، اور بنیامین کی محبت جو زیادہ سے زیادہ تھی اس کو نکال دیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو پھر تسلی ہو گئی، پھر رونا دھونا بند کر دیا، اور جناب اعلیٰ نارملی جو ہے وہ طبیعت ان کی ہو گئی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ان کے دل و دماغ میں ایک بات آئی کہ میں مصر کے بادشاہ یعنی عزیز مصر کو خط لکھتا ہوں اور پھر اپنے بچوں کو بھیجتا ہوں، اللہ کرے گا کہ وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، پھر نارملی ہو گئے، پھر حال حوال پوچھا کیسے گئے، کیا ہوا، میں نے سمجھایا نہیں تھا الگ الگ جانا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم الگ الگ گئے تھے لیکن وہ ہماری طاق میں تھے تو ہمیں گرفتار کر لیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے سوچا کہ شاید کوئی بات ہو، تو فرمایا کہ قلم اور کاغذ لے آؤ۔ تو قلم اور کاغذ لے آئے، تو یعقوب علیہ السلام نے ایک خط لکھوایا۔ تو خط تھوڑا لمبا ہے، میں جب وہ خط اپنے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچائیں گے، جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو اس کا مضمون میں آپ کو ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ تو خط لکھ دیا اور بیٹوں کو واپس مصر بھیج دیا، اور فرمایا کہ گھر میں جو پونجی ہو، جو پیسے ہوں، جو کچھ بھی ہو لے جاؤ، گندم بھی لیتے آنا۔ تو پیسے تو نہیں تھے، کچھ کھالیں تھیں، کچھ ریشم تھا، کچھ دھاگا تھا، کچھ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ بی بی راحیل کے کچھ زیور تھے، چوڑیاں وغیرہ وہ لے گئے تھے۔ تو کچھ سامان لے گئے اور مصر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر پہلے اپنے بھائی لاوی کو تلاش کیا۔ لاوی بردہ فروشوں کے سرائے میں تھا، اس سے بات ہو گئی تھی، اس کو لے کر پھر عزیز مصر کے دروازے پر داخل ہوئے، دروازے پر پہنچ گئے، اجازت لی اور اندر یوسف علیہ السلام نے ملنے کی اجازت دے دی۔ اور جب ملنے کی اجازت دی تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم آ گئے ہیں، گندم بھی نہیں ہے ہمارے پاس اور پیسے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس، ضرورت مند ہیں، ہمارا باپ ضعیف ہے، آپ ہمارے اوپر رحم و کرم کریں۔ اور اس طریقے سے جو ہے نا انہوں نے اپنی التجا کی۔ اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید نے کس طرح ذکر کیا؟ فرمایا یا بنی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او میرے بیٹے، اذهبوا چلے جاؤ،
فتحسسوا من یوسف و اخیہ، تلاش کرو یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے لا امید نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ تعالی کی رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں. مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو. اکثر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. جی ہمیں نہیں ملے گا، جی ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، جی ہم مانگیں گے بے صحیح تو ہماری دعا کب قبول ہوتی ہے، ہم تو گناہگار ہیں، ہماری کب سنتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اپنے پیاروں کی سنتا ہے. نہیں، یہ بھی مایوسی ہے، یہ شیطان کا حملہ ہے، یہ وسوسہ ہے. تو یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے، یہ کفر کا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، یہ بھائی پہنچ گئے، یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے او عزیز مصر، مسنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ، ہمیں تکلیف پہنچی ہے، ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے، بھوک کا عالم ہے، غلہ ختم ہو گیا ہے. وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، ہم آپ کے پاس کھوٹی پونجی لے آئے ہیں، ناکارہ چیز لے کر آئے ہیں جو آپ کے کام کی نہیں ہے. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں آپ ناپ پوری دے دیں گے، اور مزید بھی امید کرتے ہیں وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، آپ ہمارے اوپر صدقہ کریں، ہمیں خدا واسطے کچھ دے دیں. اس جملے پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر آدمی ضرورت مند ہو تو سوال کر سکتا ہے، تو اس جملے کے تحت لکھا ہے. آگے فرمایا ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالی جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو، صدقہ کرنے والے کے صدقہ کو ضائع نہیں کرتا، اس کی جزا اس کو آخرت میں ضرور ملتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآنی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.